أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدہ رکوع نمبر 2 چھٹا پارہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آیت وضو اور آیت تیمم اس آیت کریمہ کو کہا جاتا ہے غزوہ مریسی سن 5 یا 6 ہجری میں پیارے رسول علیہ السلام سفر میں تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی ساتھ تھی۔ راستے میں آپ کا ہار گم ہو گیا۔ ہار کی تلاش میں صبح ہو گئی اور پانی موجود نہ تھا۔ لوگ فکر مند ہوئے یا پانی کا مسئلہ کیا ہوگا، وضو کیسے ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح البخاری باب التیمم، یہ تو ہے اس آیت کریمہ کا شان نزول۔ اس سے ملتی جلتی آیت کریمہ سورۃ النساء میں ہے، آیت نمبر 43، 40 اور 30۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہوتے ہو نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لو اپنے چہرے، وایدیکم اور اپنے ہاتھ، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں تک۔ یہ ترتیب کے ساتھ اللہ جل شانہ نے وضو کا حکم اور طریقہ بیان فرمایا۔ وضو کے لیے جو سب سے پہلی چیز لازم ہے وہ نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال عبادات کے لیے نیت ضروری ہے۔ پھر اللہ کا نام حدیث پاک میں ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس نے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ذکر کیا اس کا وضو نہیں۔ بسم اللہ پڑھ لیں۔
پھر طریقہ بتایا گیا، ہاتھ دھو لیں، ہاتھ سب سے پہلے، اس لیے کہ سارا وضو آگے پھر ہاتھوں ہی چلانا ہے۔ تو جس عذر نے دوسرے کو پاک کرنا ہے، پہلے تو خود تو پاک ہو۔ یہ اسلام دین طہارت ہے۔ بہت سی حدیث کی کتابیں ایسی ہیں جو شروع ہی ہوتی ہیں کتاب الطہارت، صفائی کا بیان، شروع آغاز ہی طہارت سے ہوتا ہے۔ انسان فوت ہو جائے اس کے بعد بھی غسل ہے۔ اس قدر طہارت اور صفائی کا نظام ہے دین اسلام میں، بقیہ کسی قوم کے پاس اس قدر طہارت نہیں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بڑی عمدہ دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر نہر جمتی ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، وہ اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، ہل یبقی من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے؟ قالوا لا، صحابہ کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خطاؤں کو معاف کرتے۔ تو مومن ایسے پاک صاف ہوتا ہے جیسے ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے والا۔ ایک مرتبہ روزانہ انسان نہا لے تو وہ صاف ستھرا ہے، تو چہ جائے کہ 5 مرتبہ، اس لیے اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ہاتھ دھو لے، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لے، چہرے کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور داڑھی کا خلال کرنا، یہ ساری چیزیں چہرے کے اندر شامل ہیں۔ قرآن مجید میں بنیادی اور اجمال کے ساتھ احکام بیان ہوتے ہیں، تفصیل احادیث میں ہوتی ہے، اور تشریح اور طریقہ۔ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو للمرافق کے کوہنیوں تک، کوہنیاں بھی دھونے میں شامل ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، سر کا مسح، اس کا طریقہ بتایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں ہاتھ پانی سے تار تار کے سر کے اگلے سے شروع کریں اور پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے لے آئیں۔ اس میں گردن کا مسح شامل نہیں بلکہ کانوں کا مسح شامل ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس میں کان بھی آ جائے، سر کا حصہ ہی ہے۔ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، کانوں کے اندر اور باہر مسح کرنا یہ اسی کا حصہ ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں تک۔ پاؤں کے متعلق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں، پاؤں میں ایڑیاں خشک ہو گئی،
صحیح طرح دھویا نہیں تو آپ نے 3 بار فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار۔ ان ایڑیوں کے لیے آگ میں بڑی ہلاکت ہے جو دھویا ہی خشک چھوڑ دی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 60۔ ہاں اگر موزے پہنے یا جرابیں باوضو تو اس کے بعد اگر وضو کرتا ہے تو ان پر مسح کرنے کی رخصت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو۔ جنابت 2 طریقوں سے، اگر ایک انسان نے اپنی بیوی سے ملاپ کیا یا ویسے ہی وہ مختلف ہو گیا، فَتَطَہَّرُوا، پھر غسل کرو۔ یہ تو آپ پر شرط ہے، ہاں پر پھر شرط ہے، حروف زیادہ معنی بھی زیادہ، اچھی طرح طہارت حاصل کرو یعنی غسل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، اول سفر یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا ہو تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے، غائط، او لامستم النساء، یا تم نے ملاپ کیا ہو بیویوں سے، فلم تجدوا ماء، پانی نہ پاؤ۔ پانی نہ پانے کی 2 شکلیں، ایک تو پانی ملتا ہی، دوسرا یہ کہ پانی ہے لیکن انسان مریض ہے، بیمار ہے، پانی کا استعمال کر نہیں سکتا، اگر کرتا ہے تو بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں فتیمموا، بس تم تیمم کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی۔ تیمم کا طریقہ بھی اللہ پاک نے بتا دیا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ اپنے دونوں ہاتھ بسم اللہ پڑھ کے پاک مٹی پر لگائیں، جھاڑ دیں اور دونوں ہاتھوں کو مل لیں۔ بے وجوہکم، پہلے اپنے چہرے پر پھر ہاتھوں کو ملیں، وایدیکم، ایدی کا لفظ بعد میں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی ہے کہ پہلے وجوہکم کر لو اور بعد میں ایدیکم، یا پہلے ایدیکم اور بعد میں وجوہکم، دونوں طریقے ثابت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی تنگی بنائے۔ کتنی آسانی ہے کہ تیمم جو ہے غسل کا اور وضو کا ایک ہی ہے، ایک ہی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر پاک مٹی پر لگائیں۔ جو تیمم غسل کا ہے وہی وضو کا ہے۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ پاک تو چاہتے ہیں تمہیں پاک کرنا، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ پوری کریں اپنی نعمت تم پر، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ سے ملتی جلتی آیت سورۃ النساء میں ہے، آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نہ مت قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم جان لو جو کہہ رہے، ولا جنوبا،
اور نہ ہی جنابت کی حالت میں۔ اس حالت میں بھی نماز نہ پڑھو بلکہ طہارت حاصل کرو۔ الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، مگر راستہ عبور کرنے والے۔ ایک آدمی جنابت کی حالت میں ہے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، ہاں اگر اس کا راستہ ہی ادھر سے ہے تو پھر گزر سکتا ہے بامر مجبوری۔ حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ یہ سورۃ النساء ہے۔ سورۃ المائدہ کی یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 6 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 آپس میں ملتی جلتی ہیں، دونوں آیات کریمہ ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد ہے نعمت اسلام۔ ویسے تو بہت زیادہ اللہ پاک کی نعمتیں، لیکن یہاں اسلام کی نعمت، اور نعمت کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ ایک یہ گول کا ہے نعمتا، یہ دیکھو تا گول ہے، اور اسی رکوع میں آیت نمبر 11 میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، یہاں نعمت کا لفظ لمبی تا کے ساتھ ہے، گول تا نہیں۔ تو لفظ نعمت قرآن پاک میں 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے، گول تا سے بھی اور لمبی تا سے۔ ایک ہی رکوع میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ یہاں پر نعمت اللہ اسلام کی نعمت، علیکم جو تم پر، ومیثاقہ الذی اور وہ وعدہ، میثاق پختہ وعدہ، واثقکم بہ جو تم سے کیا۔ یہ کون سا میثاق ہے؟ جو ہر مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرتا، بیعت ہوتی، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ بیعت میں، کلمہ پڑھنے میں، اسلام قبول کرنے میں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والے ہیں سینوں کی باتیں۔ علیم یہ صفت ہے اللہ کا والحاکمین کی، خوب علم رکھنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ سورۃ المائدہ میں ہے۔ اس طرح سے آیت کریمہ ملتی جلتی سورۃ النساء میں بھی ہے۔ آخر میں آیت نمبر 135 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 ایک جیسی ملتی جلتی۔ اے ایمان والوں، کونو ہو جاؤ،
قوامین خوب قائم رہنے والے، مبالغے کا صیغہ، اچھی طرح قائم رہنے والے، للہ اللہ کے لیے، انصاف عدل ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ پاک کی رضا کے لیے، شہداء بالقسط گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، گواہی چاہے اپنے خلاف ہو، چاہے اپنی امی کے خلاف ہو، چاہے اپنے ابو جی کے خلاف ہو، گواہی صحیح ٹائم پر۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ تمہیں آمادہ کرے قوم کی دشمنی، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو۔ اگر کسی قوم سے دشمنی ہے پھر بھی عدل کرو، اعدلوا، عدل کرو، پھر حکم دے دیا، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ پاک خوب خبر رکھتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ سورۃ النساء میں آیت نمبر 135، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اسی آیت سے ملتی جلتی، اے ایمان والو ہو جاؤ خوب قائم رہنے والے، انصاف پر گواہی دینے والے اللہ تعالیٰ کے لیے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہاری ہی جانوں کے خلاف، اپنے خلاف بھی انسان سچی گواہی دے دے تو اس میں بھی خیر ہوتی ہے۔ اب الوالدین، ماں باپ کے خلاف، باپ کے خلاف سچی گواہی قائم کرو، والاقربین، قرابت والے، بھائی ہے، بہن ہے، برادری قریبی، ان کے خلاف سچی گواہی ہے تو اس کو قائم کرو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، جس آدمی کے خلاف گواہی ہے وہ غنی ہے، مالدار ہے، تو تم اس کے مال کی وجہ سے ڈر جاؤ، روب میں آ جاؤ کہ میں اس کے خلاف سچی گواہی نہیں دے سکتا، انتہائی بری بات۔ او فقیرن، یا کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، محتاج ہے، تو غریب آدمی ہے، چلو اس کی ہمدردی کرتے ہیں، خیر خائی، اس کے خلاف سچی گواہی قائم نہیں کرتے، فاللہ اولیٰ بہما، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں دونوں سے، فقیر سے بھی زیادہ حق اللہ پاک کا ہے، غنی سے بھی زیادہ حق اللہ پاک کا ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، کہ تم عدل سے ہی منہ پھیر لو، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم اپنی زبان کو پیش دیتے ہو، اس طرح گواہی دی کہ جس کے خلاف گواہی ہے وہ فیصلہ ہی نہ ہو سکے، گول مول کر کے، یا تم اعراض کرو، گواہی سے منہ موڑ لو، میں نہیں سچی گواہی دیتا، کیا ضرورت ہے مجھے لڑائی میں آنے کی۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خوب اس کی خبر رکھنے والے۔ آیت نمبر 135 سورۃ النساء سے، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 سے ملتی جلتی، ایک جیسا ہی حکم ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر بہت بڑا، بہت بڑا۔ اللہ جل شانہ جس کو بڑا کہیں گے کتنا بڑا ہوگا، بہت بڑا۔ والذین کفروا وکذبوا،
اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم وہی لوگ ہیں بڑھتی ہوئی آگ والے، جحیم جہنم کا نام ہے، بڑھتی ہوئی آگ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تم پر ہے۔ یہاں پر ایک خاص نعمت مراد ہے جس کی وضاحت اسی آیت کریمہ میں ہے۔ پہلی جو نعمت تھی وہ نعمت اسلام، یہاں ایک خاص نعمت ہے، وہ کون سی ہے؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے کہ وہ پھیلائیں اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں کو روکا اور تمہیں محفوظ رکھا۔ حدیث میں سیرت میں اس کے بہت سے واقعات ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک غزوہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب آپ واپس لوٹے وہ بھی واپس پلٹے، دوپہر کے آرام کا وقت ایسی وادی میں آیا جہاں بہت سے خاردار درخت تھے، کانٹے دار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتر پڑے اور لوگ درختوں کے سائے کے لیے درختوں کی تلاش میں بکھر گئے، کوئی کسی درخت کے نیچے، کوئی کسی درخت کے نیچے۔ پیارے رسول علیہ السلام ایک کیکر کے درخت کے نیچے اترے اور اپنی تلوار اس کے ساتھ لٹکا دی۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم تھوڑی دیر ہی سوئے تھے، پیارے رسول نے ہمیں بلا لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ کے پاس آئے تو ایک بدوی آپ کے پاس موجود ہے، فرمایا اس کو دیکھو۔ میں آرام کر رہا تھا، اس نے آ کر میری تلوار پکڑ لی اور مجھے کہا میں یمنعک منی، کون تمہیں بچا سکتا ہے مجھ سے؟ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اللہ بچا سکتا ہے۔ تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ یہ بڑے برے ارادے سے آیا تھا، اللہ پاک نے حفاظت فرمائی ہے، یہ ہے وہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو کچھ نہیں کہا، معاف فرما دی۔ یہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ صحیح بخاری شریف کتاب المغازی حدیث نمبر 4135، باب غزوۃ ذات الرقاع۔ ایک دفعہ یہودیوں نے بھی ایسا ہی کیا، آپ ایک قبیلے کی طرف گئے، صلح کا معاہدہ، انہوں نے پروگرام بنایا کہ اوپر سے پتھر گرا دیں، جہاں بیٹھے ہوں گے توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی، بار وقت آپ کو آسمان سے خبر آئی۔ اذ ہم قوم، جب ارادہ کر لیا تھا قوم نے کہ پھیلائیں اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف، اللہ نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اللہ پاک نے تمہاری حفاظت فرمائی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے مومن۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
اللہ پاک دنیا آخرت کی خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔